من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیات نمبر 91۔ اور بہن بھائیوں سے یہ کہوں گی کہ یہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آپ ایک رجسٹر لیں اور کچی پنسل جو ہوتی ہے وہ لیں اور ایک ایک لفظ کا مطلب ساتھ لکھیں، لکھ کے پھر آپ یاد کریں۔ پھر آپ جب آپ کو یاد ہو جائے تو پھر سادہ قرآن پاک اٹھائیں بغیر ترجمے کے، اس کے اوپر آپ پڑھ کے دیکھیں آپ کو آتا ہے، پھر آپ کو اگر پورا آتا ہے تو آپ کسی کو سنا دیں۔ یہ ہوتا ہے اس کا یاد کرنے کا طریقہ۔ اور آیات نمبر 91 سورہ بقرہ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ جَاءَكُم تمہارے پاس آئے موسیٰ بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا اجلا بچھڑا، من بعد اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون تھے ظالموں میں سے، ظالم جمع ظالموں۔ اور البتہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالموں میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر وہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان سے جب 40 دنوں کا وعدہ لیا تھا وہ پہاڑ پہ عبادت کے لیے چلے گئے تو پیچھے ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جو کسی بھی چیز کا بچہ تھا، گائے کا یا جس کا، اس کو انہوں نے معبود بنا، اس کی عبادت کرنے لگے خدا کو چھوڑ کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور کوہ طور، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور سنو، قالوا وہ بولے، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نافرمانی کی، واشربوا اور رچا دیا گیا، فی منی میں قلوب ان کے دلوں میں، اجلا بچھڑا، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیں، بئس ما کیا ہی برا جو، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، بہ اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مومن۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا تھا ان کے کفر کے باسباب۔ کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ ان کے اوپر کوہ نور بہت بڑا وہ پہاڑ کر دیا گیا تھا اور ان سے ایک پختہ عہد لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ہم اس کو اس پہ ایمان لیں، اور ہم مضبوطی سے اس کو پکڑا اور سنا، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی نہیں کی جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور لیکن ان کے جو دل تھے زبان سے وہ بولتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں وہ جو بچھڑے کا تھا عبادت کرنا وہ رچ گیا تھا، تو وہ کیا ہی برا تھا ان کے جس کا تمہیں حکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا بچھڑے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، تو وہ زبان سے کہتے رہے لیکن ان کے دل میں وہی رچ بچ گیا تھا بچھڑے کی عبادت کرنا،
اور توبہ استغفر و شیطان کے راستے پہ چل پڑے تھے، تو کہہ دیں کہ کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ تو انہوں نے کہا کتنا برا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ کہہ دیں ان کانت اگر ہے لاکم تمہارے لیے مدار الآخرہ تو آخرت کا گھر، اندہ پاس اللہ کی خالصاتن خاص طور پر من دونی الناس سوائے لوگوں کے، فتمنو تو تم آرزو کرو الموت موت کی، ان اگر تم ہو صادقین سچے۔ کہہ دیں اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تمہیں اگر کہہ دیں کہ آپ کا گھر آخرت میں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو تم پھر اللہ تعالیٰ سے موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو تو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا آخری گھر نہیں سمجھتے تھے، وہ بت اس بچھڑے کی پوجا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکم دیا کہ پھر اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، تو تم پھر خواہش کرو جو اللہ تعالیٰ کے گھر سچا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں، تو تم موت کی خواہش کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے، آبداً کبھی بھی، ما قدمت باسبب جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اللہ علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ اور وہ ہرگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اس کے باسبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور وہ موت کی آرزو کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، وہ ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے اور وہ جان بوجھ کے ڈرامہ بنا رہے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے بھید جانتا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ اگر سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آخری آپ کا گھر ہے اس کی تمنا کرو اور موت کی تمنا کرو، تو انہوں نے نہیں کی۔ اور البتہ انہیں یعنی کہ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے آگے برائی بھیج چکے تھے اور ان کو پتہ تھا، اور وہ ظالموں میں سے تھے اور وہ اس بات کو جانتے تھے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُمْ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ دیکھیں جو انسان برا کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ موت کی تمنا نہیں کرتا، وہ دنیا کے چیزوں میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ جیسے یہ آیات ہے ظالموں کو جاننے والا، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے ان کو جو ظالم ہے، تو ایسے لوگ اس دنیا کو ہی اپنی دنیا سمجھتے ہیں، وہ آخرت کی خواہش کبھی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّ اور تم پاؤ گے انہیں، احراسا زیادہ حریص، الناسا لوگ، علی حیاتہ زندگی میں، مومنہ اور سے الذین اشرکوا جن لوگوں نے شرک کیا، مشرک، یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، لیعمر کاش وہ عمر پہ، الف ہزار سناتم 100 سال، وما ہوا اور وہ نہیں بمحزازہ اسے دور کرنے والا، من مانی سے عذاب ان یعمرہ کہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون وہ کرتے ہیں۔ یہی بات ابھی میں کہہ رہی تھی کہ البتہ انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، ایسے لوگ جو
توبہ استغفراللہ شرک کر چکے ہوں گے، وہ تو بچھڑوں کی کرتے تھے، آگ کی کرتے تھے، گائے کی کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان جو ہیں توبہ استغفراللہ، ہم نہیں جانتے کون سا پیر اچھے اعمال کر کے گیا، کون سا برے کر کے گیا، پھر بھی ہم اللہ کو چھوڑ کے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں حریص ہوتے ہیں، دنیا کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ہم پہ موت آئی نہ، ہم آخرت میں جائیں نہ۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے حریص پاؤ گے کہ دنیا میں اتنا ان میں حرص ہوگا، وہ ہر چیز کو کہیں گے یہ میری ہو، یہ میری، ان کی حرص ہی نہیں ختم ہوگی۔ اور وہ مشرکوں میں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا، اور جو مشرک ہوں گے ان سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہوگا کہ وہ 1000 سال کی عمر پائے، یعنی کہ جیسے کوئی زیادہ سے زیادہ 100 سال میں ہو کے فوت ہو جاتا ہے، یا اس سے بھی پہلے یا اس سے بھی پہلے، تو جو مشرک ہوں گے اس دنیا کے حریص ہوں گے، ان کی حرص ختم نہیں ہوگی، جتنا ان کو دیا جائے گا وہ کہیں گے اور تو ایسے لوگ کہیں گے کہ ہم 1000 سال عمر پہ، ہمیں تو موت کبھی آئے ہی نہ، اور اتنی عمر زیادہ دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں۔ ان کو جتنی بھی عمر زیادہ دی جائے، وہ جتنی بھی عرض کریں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر بھی ان سے ان کا عذاب دور نہیں کیا جائے گا۔ جو برائیاں ہم نے کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کمایا، برا کیا، اچھا کیا، وہ سارا آگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دینا ہی دینا ہے، چاہے وہ 1000 سال بھی جئیں، پھر بھی مرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں ہم یا وہ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، کبھی بھی ہم سے وہ عذاب نازل دور نہیں ہو سکتا۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا ما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کل کہہ دے من جو کانا ہو عدوًا دشمن لجبریل جبریل، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ یہ نازل کیا علی قلبک تیرے دل پر، بِإِذْنِ حکم ہے اللہ کا، مصدق لمن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو بین یدائے اس سے پہلے، وہدى و ہدایت، و بشرا خوشخبری للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری اور ایمان والوں کے لیے۔ جو جبریل کا دشمن ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر یہ نازل کیا ہے قرآن پاک، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے یہ، اور ہدایت پانے والوں کے لیے جو ہدایت پا گئے، اچھے کام کیے، نیک کیے، اپنے ہاتھوں سے اچھائیاں کی، صدقہ دیا، خیرات دی، کسی کو تکلیف نہیں دی، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے جو ہدایت پر ہے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ منی جو کانا ہو عدوًا دشمن للہ اللہ کا، و ملائکاتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسول اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبریل کا، و میکال اور میکال کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدوًا دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا، میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہوا، جب فرشتوں کا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا ہوا، تو وہ بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی دشمن ہے۔ دشمن یہی جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا فرشتوں کے ذریعے اپنے نبیوں کو، تو وہ نبیوں نے ہماری امت ہم پہ نازل کیا، ہمیں سمجھایا کیا، لیکن ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو جو ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ نبیوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیات بینات و نشانیاں واضح وما یکفر اور انہیں انکار کرتا ہے بیہا اس کا الا مگر فاسق نافرمان. اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے فرشتوں کے ذریعے نبیوں پر انسانوں کے لیے ہم امت کے لیے واضح نشانیاں بھیجی ہیں، تو اس کا جو انکار کرے گا وہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ کا. أَوَكُلَّمَا أَهَدُوا وَأَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقًا مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا يؤمنون. کیا کلما جب بھی عہدو انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد نبذہ توڑ دیا اس کو فریقاً ایک فریق منہم ان سے بلکہ اکثرهم اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے. کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے تھے. جو بے ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایمان رکھنے کی توفیق دے تو وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ توڑ دیتا ہے اس کو. تو کہتے ہیں ان میں سے ایسے کہ اکثر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے وہ جو بھی وعدہ کرتے تھے وہ توڑ دیتے تھے. ایک سچا مسلمان جب دل سے وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ نہیں توڑتا. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولما اور جب جاءہم آیا رسول ایک رسول من منی سے عند اللہ طرف اللہ کے مصدق کلمہ تصدیق کرنے والا لیما جو میں آکم ان کے پاس نبذا پھینک دیا فریقن ایک فریق من منی سے الذین جنہیں اوت الکتابہ کتاب دی گئی کتاب اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیٹھ گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے یا جانتے نہیں تھے. اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، اور پہلے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے ہر دور میں ہر امت پہ آئی، تو اس کے بعد نبی رسول بھیجتے تھے تاکہ وہ تصدیق کر کے ان کو عمل کر کے دکھائے. تو جو ان کے پاس آتا تھا رسول تو وہ ان کے پاس تصدیق کرنے والا آتا، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے. تو ایک اہل کتاب جو کتاب والے تھے جن پر کتاب آئی تھی انہوں نے اس کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، عمل نہ کیا. تصدیق کرنے والے پیغمبر بھی آئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. اس طرح انہوں نے کیا کہ جیسے وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی ہدایت ہے یا کچھ ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرُوا سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر
فَيَتَأَلَّمُونَ مِنْهُمَا وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَأَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَبُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَاتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی ما جو تتلو پڑھتے تھے شیطان عالمی ملکی بادشاہت سلیمان کی، وما کفر اور کفر نہ کیا سلیمان ولیکن لیکن الشیطان جمع کافرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا اللہ پر ملکین دو فرشتوں کو بابل پر ہاروت پر وماروت اور ماروت پر، وما یعلمان وہ نہ سکھاتے تھے من احد کسی کو حتیٰ یہاں تک کہ یقولو وہ کہہ دیتے انما صرف نحنو ہم فتنۃ آزمائش ہیں فلا تکفروا پس تو کفر نہ کر، فیتعلمون سو وہ سیکھتے منہما ان دونوں سے ما یفرقون جس سے جدائی ڈالتے بے اس سے بینہ درمیان مرء خاوند و زوج اور اس کی بیوی کے، وما وہ نہیں بضارین نقصان پہنچانے والے بے ہی اس سے من احد اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بحثات میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش میں پس تو کفر نہ کرو، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور وہ نقصان پہنچانے والے تھے۔ یہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا وہ اس کو نہیں سیکھتے تھے بلکہ وہ جادو ٹونے سیکھتے تھے، جو یہ شیطان سلیمان کی بادشاہت میں نا اس نے کفر نہیں کیا لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ آئے جو شیطان کی پیروی کرنے لگے، ہاروت اور ماروت، اور وہ ہاروت اور ماروت جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو جو بابل ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا، یہ جو تھے دو فرشتوں پہ نازل کیا گیا تھا، اور وہ نہ سکھاتے تھے کسی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، بلکہ وہ کہتے ہم آزمائش میں تو وہ کفر کرتے، اور یہ دیکھتے کہ ان دونوں وہ جو جادو سکھاتے تھے اس سے میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈلواتے تھے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، وہ اپنی طرف سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے صرف اللہ کے حکم سے، بھی اس سے آہدن اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے تھے جو انہوں نے نقصان پہنچا انہیں نفع نہ دے، البتہ وہ جان چکے تھے جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا اس کو چھپا دیا، جو ہاروت اور ماروت تھے اس کے جو وہ سکھاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا سب کچھ، لیکن وہ جدائی جادو ٹونے کرتے تھے جیسے میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، اس کو کالا جادو کہتے ہیں، تو وہ فتنے ڈلواتے تھے۔ تو جو تھا نا وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ سیکھتے جو انہوں نے نقصان پہنچا اور انہیں نفع نہ دے، پھر بھی وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو سیکھتے تھے جو کسی کو نقصان پہنچائے نفع نہ دے، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خریدا، یعنی اس کے لیے کچھ پیسے بھی دیتے تھے جو سیکھتے تھے،
لیکن وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس دنیا میں تو لوگوں کا فتنہ ڈلوا رہے ہیں، ہمارا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بہت برا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ کاش وہ جانتے۔ یہ وہی جادو ٹونے ہیں جو آج بھی مسلمان کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، آج تو مسلمان بھی کر رہے ہیں جادو ٹونے۔ تو کسی کی جدائی ڈالنا یہ ایک مسلمان پہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے تو وہ مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ شیطانی حربے تھے جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو چھوڑ کے تو ایک شیطان کے کہنے پہ یہ کرتے تھے۔ تو آج بھی مسلمان ایسا کرتے ہیں تو توبہ استغفر اللہ، لیکن جو کالا جادو جس پہ کیا جاتا ہے یا کوئی کرتا ہے تو اس کا عمل یہ ہے کہ آپ چاروں پہلے درود شریف پڑھیں، پھر الحمد شریف پڑھیں، اور درود شریف نماز والا پڑھیں اور الحمد شریف پڑھیں، اور چاروں کل پڑھیں، چاروں کل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ وہی درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں اور دم کریں، تو انشاءاللہ یہ کالا جادو ختم ہو جائے، چاہے جیسا بھی ہو، چاہے کالا جادو ہو، جو بھی عمل کیا گیا ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور گھر میں پانی کے بھی چٹے مارے منزل پڑھ کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَحْسَبُوتًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ اگر انہم وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا وہ پرہیزگار جانتے، لما ثبوتاً تو ٹھکانہ پاتے، من معنی سے اندے پاس اللہ کے، خیرون بہتر، لو کاش کانو یعلمون وہ جانتے، ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے۔ اگر وہ ایمان لے آتے، وہ جادو ٹونے نہ کرتے، شیطان کے راستے پہ نہ چلتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیتا، کاش کہ وہ یہ بات جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لے، لا تقولوا نہ کہو رائینا، وقولوا اور کہو انظرنا، واسمعوا اور سنو، للکافرین کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومن، رائینا نہ کہو، انظرنا کہو، سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ایمان لائے ان سے کہہ رہے ہیں کہ رائینا نہ کہو، انظرنا کہو، رائینا نہ کہو، انظرنا کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائینا یہ جان بوجھ کے توڑ مروڑ کے کافر بیان کرتے تھے۔